بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب۔ سخاوت علی نادر، بزم نگار ادب، پاکستان، کراچی۔ حلقہ ارباب ذوق، لاہور۔ مختلف اوقات میں مختلف پروگرام آرگنائز کرتی ہی رہتی ہے۔ بہت بڑے دلچسپ تنقیدی نشست، تنقیدی اجلاس فی الحال میں انہوں نے جشنائے شہرا کے سلسلے کا ایک آغاز کیا ہے گزشتہ ہفتے سے، جس میں گزشتہ ہفتے فرحت عباس شاہ صاحب موجود تھے، ڈاکٹر سعادت سعید صاحب، ادب کے حوالے سے بہت بڑا نام، قدآور شخصیت، کسی ایک فن کے ماہر نہیں بلکہ مختلف 8 پہلو شخصیت ادب میں، ادیب، شاعر، محقق، نقاد، دانشور، پروفیسر، ماہر تعلیم، ان کی کوئی ایک پہلو ان کا نہیں ہے، ان کے مختلف۔ وہ بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے ٹائم حلقہ ارباب ذوق دیا، اور حلقہ ارباب ذوق کی خوش قسمتی تو اپنی جگہ ہے ہی کہ ایسے نامور لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ تمام سننے والوں کی بھی خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ان کو سماعت کریں گے، ان کے ساتھ دیگر شعراء کو بھی کریں گے۔ بار کیف میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اس لیے کہ ظاہر ہے تمام لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ بس ایک یہ ہے کہ فرحت عباس شاہ جتنا بڑا شاعر ہے، اس سے بڑا انسان ہے۔ گزشتہ سال تشریف لائے تھے کراچی، ہم نے ان کے اعزاز میں 1-2 پروگرام آرگنائز کیے تھے، اور لوگ، کراچی کے لوگ بالخصوص شاہ صاحب کو سننا چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ بہت جب یہ کراچی تشریف لائے تھے تو ہم نے محدود لوگوں کو بلایا تھا، لیکن اس قدر پبلک اس پروگرام میں موجود تھی کہ ہمیں ذرا کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ اور شاہ صاحب کا کلام جو شاہ صاحب نے پڑھا، ماشاءاللہ بہت کیا کہنے۔ مولا سلامت رکھے ایسے لوگوں کو۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں 2 غزلوں کے 4-5 اشعار آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے اور بھی لوگ ہیں جو اپنا کلام پیش کریں گے۔ مطلع عرض ہے، شاہ صاحب اجازت ہے؟ بڑی وہ بھی تھا کہ آفاق پہ جب چھایا ہوا میں، وہ بھی تھا کہ آفاق پہ جب چھایا ہوا میں، یہ دور ہے تقدیر کا ٹھکرایا ہوا میں۔ وہ بھی تھا کہ آفاق پہ جب چھایا ہوا میں، یہ دور ہے تقدیر کا ٹھکرایا ہوا میں۔ ایک تو کہ تیرے ساتھ میں رقصاں ہے بہاریں، ایک تو کہ تیرے ساتھ میں رقصاں ہے بہاریں، ایک دور خزاں بخت کا کملایا ہوا میں۔ ایک تو کہ تیرے ساتھ میں رقصاں ہے بہاریں، ایک دور خزاں بخت کا کملایا ہوا میں۔ اور جو میرے لیے دھوپ کی مانند تھا تپتا،
جو میرے لیے دھوپ کی مانند تھا تپتا، یہ دیکھ اسی پیڑ کا اب سایہ ہوا میں۔ جو میرے لیے دھوپ کی مانند تھا تپتا، یہ دیکھ اسی پیڑ کا اب سایہ ہوا میں۔ اور آنکھیں تیری میں خانہ اندوہ کی صورت، آنکھیں تیری میں خانہ اندوہ کی صورت، ایک قطرہ میں کے لیے ترسایا ہوا میں۔ آنکھیں تیری میں خانہ اندوہ کی صورت، ایک قطرہ میں کے لیے ترسایا ہوا میں۔ اور ایک تو کہ تیرے قدموں کی آواز بھی گم ہے، ایک تو کہ تیرے قدموں کی آواز بھی گم ہے، ایک ڈھونڈتا پھرتا تجھے گھبرایا ہوا میں۔ ایک تو کہ تیرے قدموں کی آواز بھی گم ہے، ایک ڈھونڈتا پھرتا تجھے گھبرایا ہوا میں۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس نے ہی ملا ڈالا مجھے خاک میں نادر، اس نے ہی ملا ڈالا مجھے خاک میں نادر، جس کے لیے اس دہر میں سرمایہ ہوا میں۔ اس نے ہی ملا ڈالا مجھے خاک میں نادر، جس کے لیے اس دہر میں سرمایہ ہوا میں۔ بہت مہربانی۔ ایک غزل کے چند اشعار اور آپ کی ذہن کو بھی۔ چار شعری زمین۔ گرچہ مشکل ہے سفر، پاؤں میں چھالے ہوئے ہیں۔ گرچہ مشکل ہے سفر، پاؤں میں چھالے ہوئے ہیں، پھر بھی زنجیر سفر شوق میں ڈالے ہوئے ہیں۔ گرچہ مشکل ہے سفر، پاؤں میں چھالے ہوئے ہیں، پھر بھی زنجیر سفر شوق میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اور کاش وہ دیکھیں مجھے بھی تو کبھی جی بھر کے، کاش وہ دیکھیں مجھے بھی تو کبھی جی بھر کے، سلطنت وہ جو میرے دل کی سنبھالے ہوئے ہیں۔ کاش وہ دیکھیں مجھے بھی تو کبھی جی بھر کے، سلطنت وہ جو میرے دل کی سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور تم سے تو ایک دیا تک بھی جلایا نہ گیا، تم سے تو ایک دیا تک بھی جلایا نہ گیا، ہم ہی نے دیپ جلائے تو اجالے ہوئے ہیں۔ تم سے تو ایک دیا تک بھی جلایا نہ گیا، ہم نے ہی دیپ جلائے تو اجالے ہوئے ہیں۔ اور تم ہمیں وقت کی آندھی سے ڈراتے کیوں ہو، تم ہمیں وقت کی آندھی سے ڈراتے کیوں ہو، ہم ہیں وہ لوگ جو طوفان کے پالے ہوئے ہیں۔ تم ہمیں وقت کی آندھی سے ڈراتے کیوں ہو، ہم ہیں وہ لوگ جو طوفان کے پالے ہوئے ہیں۔ اور آستینوں میں مہ و مہر ہیں جن کے نادر، آستینوں میں مہ و مہر ہیں جن کے نادر، ان کے دم سے ہی تو محفل میں اجالے ہوئے ہیں۔ آستینوں میں مہ و مہر ہیں جن کے نادر، ان کے دم ہی سے تو محفل میں اجالے ہوئے ہیں۔ گرچہ مشکل ہے سفر، پاؤں میں چھالے ہوئے ہیں، پھر بھی زنجیر سفر شوق میں ڈالے ہوئے ہیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے سماعت کیا، بڑی مہربانی۔